ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اگر علماء کرام نہ ہو تو نقصان کیا نکلتا ہے؟ صرف ایک واقعہ ذہن میں رکھے، 1973 کی تاریخ چلی ہے ختم نبوت کی، لوگوں نے دبانے کی کوشش کی ہے، ہزاروں افراد اس پہ جام شہادت نوش کر دے ہیں، بالآخر وہ دور آیا 1974 میں اسمبلی میں میدان سجا ہے، ایک طرف مفتی محمود قائد جمعیت قائد علماء دیوبند ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور ایک طرف سامنے دیکھو تو بے ایمان یہ مرزا ناصر، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے چیلے ادھر سے جنگ لڑنے کے لیے وہ آئے۔ آپ استدلال پہ تعجب کریں گے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مفتی محمود صاحب نے آیت پڑھی ہے کہ دیکھو اس آیت سے پتہ چلتا ہے حضور آخری نبی ہے، تو مرزا قادیانی نبی کیسے بنتا ہے؟ اس کی دلیل سنو۔ وہ کہنے لگے مفتی صاحب یہ دلیل تمہاری نہیں ہے، یہ دلیل تو میری ہے، کیونکہ قرآن کریم نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ آپ لغت کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، خاتم کا معنی مہر آتا ہے، ہم بھی خاتم کا معنی مہر کرتے ہیں، تم خاتم کا معنی مہر کرو، اس کا معنی کہ حضور نبیوں کی مہر ہے، جن پہ مہر لگے گی وہ نبی بن جائے گا۔ اس میں یہ تو نہیں کہا کہ پہلے نبیوں پر مہر ہے اور بعد میں مہر لگ سکتی ہی نہیں ہے، یہ تو ہماری دلیل ہے، تمہاری کیسے ہے؟ مفتی محمود فرمانے لگے مجھے یہ بتا یہ قرآن کی آیت تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمایا مجھ پہ نازل ہوئی ہے؟ اس نے کہا جی آپ پہ بھی نہیں ہے۔ فرمانے لگے کس پہ نازل ہوئی؟ اس نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہے۔ مفتی محمود فرمانے لگے تو جس نبی پہ آیت نازل ہوئی ہے اسی نبی سے آیت کا ترجمہ پوچھ لیتے ہیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خاتم النبیین آیت پڑھ دے، نبی سے اس کا معنی مہر کر دے، میں تیری بات مان لیتا ہوں۔ میں خاتم النبیین آیت پڑھ کے نبی سے اس کا معنی آخری کر دیتا ہوں تو میری بات مان لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ لا نبی بعدی خاتم النبیین کی تفسیر اللہ کے نبی نے فرمائی ہے۔ ہم اگر لفظ نبی سے لیتے ہیں تو معنی نبی سے لے لیتے ہیں، تو لفظ نبی سے لے کے معنی قادیان کا نہ لینا، تو معنی بھی نبی والا لینا، تو پھر تو استدلال پیش کر دے۔ اس کا مرزا ناصر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب دیکھو نبوت کی جگہ پہ کام کرنے والے علماء ہے، پہلے نبی نے آیات کو کھولا ہے، اب مسئلہ پیش آ جائے تو کون کھولیں گے؟ علماء، لیکن نبی کے علوم کی روشنی میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ سکتے۔ اور یہی دنیا میں جھگڑا ہے۔ مرزا قادیانی کو دیکھو، وہ کہتے ہیں آیت نبی سے لیں گے، معنی قادیان سے لیں گے۔ غلام احمد پرویز کہتا ہے ہم لفظ نبی سے لیں گے اور معنی لاہور سے لیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے ہم لفظ نبی سے لیں گے اور معنی بمبئی سے لیں گے۔ کچھ لوگ یہاں بھی کہتے ہیں لفظ نبی سے لیں گے، معنی پنجپیر سے لیں گے۔ ہم نے کہا نہ، لفظ بھی نبی سے، معنی بھی نبی سے، لفظ بھی نبی سے، معنی بھی۔ یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا؟ لفظ کس سے لیں گے؟ نبی سے، اور معنی کس سے لیں گے؟ نبی سے۔ یہ معاملہ ہو تو پھر تو جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے نا۔ جھگڑا تو یہاں پر پیدا ہوتا ہے، ہم نبی کو بھی مانتے ہیں اور نبی کے بعد علماء کو بھی مانتے ہیں۔ نبوت اجتہاد یہ دو اصول ہدایت ہے، نبی کو چھوڑے تب گمراہی ہے اور نبی کے الفاظ کا معنی خود کرے تب گمراہی ہے۔ خود نہ کرے، نبوت کے الفاظ کا معنی علماء سے پوچھے، پھر کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔